القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال في القرآن المجيد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا قال في القرآن المجيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال في القرآن المجيد قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعظم جلالہ وأعظم شانہ وأتم قرآنہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، سبلا کی عوام، گرد و نواح والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور اس دن میں اس عظیم اجتماع میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سننے اور سنانے اور سمجھنے کی غرض سے ہم سب احباب اس اجتماع میں مجتمع ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ عظمت والدین کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک اصلاحی موضوع ہے۔ آج نفسا نفسی کے عالم میں لوگوں کو اپنے بالخصوص اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کا بھی پتہ تک نہیں۔ اس اعتبار سے میں نے قرآن مجید کی لفظ والد کے 4 حرف کی نسبت سے 4 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت ان 4 آیتوں کے توسل سے ہماری اس روحانی موضوع کو 4 چاند لگا دے۔ اس حوالے سے اس 4 کی نسبت لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ اگر آپ لفظ اللہ کا مطالعہ کریں تو اس کے بھی 4 حرف ہیں، اور اسی طرح لفظ محمد کو بھی اگر آپ گنے حرف کی حرفی اعتبار سے تو اس کے بھی 4 حرف بنتے ہیں۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم کے خلفاء بھی 4 ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے 4 کتابیں نازل فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بہشت کے بھی 4 حرف رکھے، بہشت جنت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے نبی کی اہل بیت کے افراد بھی 4 ہیں، خلفائے اربعہ بھی 4، اہل بیت اطہار اربعہ بھی 4، لفظ محمد کے حرف بھی 4، لفظ اللہ کے بھی حرف بھی 4، لفظ بہشت جنت کے بھی 4 حرف، اور اسی طرح جہنم کی بھی 4 حرف، اور اسی طرح لفظ نکاح کے بھی 4 حرف، اور اسی طرح لفظ طلاق کے بھی 4 حرف، اور اسی طرح اگر میں اسی لفظ کو لے کر چلوں تو کئی گھنٹے درکار، لیکن میں نے آگے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ آپ میری علمی گفتگو کو سمجھ سکیں گے یا کہ نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ
کہ چند کلمات طیبات آپ کی نظر کرتا چلوں تاکہ آپ کو کوئی سمجھا جاؤں کہ میرے نبی نے عظمت والدین کے اعتبار سے اللہ کے قرآن نے کیا کہا، نبی کی زبان نے کیا کہا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے آپ کو کوئی بات سمجھے میں آ جائے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دینا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اسی 4 حرف کی نسبت سے میں نے 4 قرآن کی آیتیں پڑھی۔ پوری قرآن کی ان 4 آیات میں جہاں جہاں بھی، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، جہاں جہاں بھی رب قدیر نے اپنی شان کو بیان کیا ہے، ساتھ ملا کر میرے رب ذوالجلال نے عظمت والدین کو بھی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ والدین کی شان کتنی اعلیٰ ہے، کتنی شوکت والی ہے، کتنی رفعت والی ہے۔ جہاں قرآن میں 4 مقام پر رب نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، وہاں پر عظمت شان والدین کو بھی بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ترتیب سے وہ آیتیں سنیں جو میں نے سلیکٹ کر دیا، موضوع سلیکٹ کیا۔ جہاں عقیدہ توحید کی بات ہے وہاں عظمت والدین کی بات ہے۔ قرآن کی پہلی آیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کہتا ہے یہ دنیا کے حکمرانوں کے فیصلے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں، کسی وزیر کا فیصلہ ہے، کسی مشیر کا ہے، کسی سیشن جج کا فیصلہ ہے، لیکن ساری کائنات کا حکم الحاکمین، جس کا فیصلہ اگر کسی کو منظور نہ ہو تو وہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور دنیا والوں، جس بندے کو میرا فیصلہ منظور نہیں ہوتا وہ تو پکا کافر ہو جاتا ہے۔ ارے جس کو رب کا فیصلہ منظور نہ ہو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ رب قرآن میں بیان کرتا ہے اور رب کا فیصلہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، رب قرآن میں اپنا یعنی کہ رحمان اپنا فرمان پیش کرتا ہے، کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، او بندے تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کچہری کا نہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ نانا، میں اس ہائی کورٹ اور اس بر اعظم پوری کائنات کے خالق اس کا فیصلہ ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ رب کا۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ یا اللہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ رب کہتا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ یا اللہ فیصلہ کیا ہے ذرا بتا تو صحیح، تیرا فیصلہ کیا ہے؟ عدالتوں کے بڑے بڑے فیصلے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے فیصلے سنے، ذرا اپنا فیصلہ بتا تو صحیح بندوں کو، تو کیا فیصلہ اب تیرے بندوں کے سامنے اپنا فیصلہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس تیرے فیصلے کو سارے لوگ منظور کر لیں، فیصلے کو قابل و قبول کر لیں۔ کیا فیصلہ ہے؟ رب کہتا ہے 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ 2 کام۔ رب کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت کرنی ہے تو میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے ہم اسے مشرک تسلیم کرتے ہیں۔ کیا تسلیم کرتے ہیں؟ لیکن یہ بار بار رٹ لگانا، یہ بھی شرک ہو گیا، وہ بھی شرک ہو گیا، یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ آج امت کے اندر جو شرک آ چکا ہے اور قیامت تک آئے گا وہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک۔ وہ کون سا شرک ہے؟ سنو، آؤ ذرا سنو۔ ایک تو شرک اکبر ہے،
یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اسماء کے ساتھ، اللہ کے افعال کے ساتھ، اللہ کی دعا کے ساتھ، اللہ کو اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک اس جیسا مانا جائے تب شرک ہوگا۔ اور یہ شرک ایسا شرک ہے کہ جس کی ضمانت میرے اور تیرے نبی نے 1400 سال پہلے اس امت کو عطا کر دی تھی کہ میرے نبی کے امتیوں، میرے نبی نے خود فرمایا تھا میرے امتیوں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1344 ہے، اور اسی طرح 3596 ہے، اسی طرح 4042 ہے، اور اسی طرح 4085، 6 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے اور تیرے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا، فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ میرے امتیوں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ کے جا رہا ہوں، امت میں اس چیز کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ کیا نہیں کرو گے؟ اب بار بار ادھر سے بھی آواز آئے، اس مسجد سے بھی آواز آئے، اس مسجد سے بھی آواز آئے، گلی کوچوں سے آواز آئے، بار بار پر اگر کوئی کہہ دے یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا ولی اللہ مدد کیجئے، اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کیا جائے، فوراً شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اور شرک کا فتویٰ لگانے والا بھی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، اور جس پر لگ رہا ہے وہ بھی نبی کا غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والا۔ یاد لوگو، جب نبی کی قسم پر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر تمہیں کس پر یقین ہوگا؟ نبی نے قسم دے کر گارنٹی سے، اللہ کی قسم، اگر نبی ویسے بھی فرما دیتے کہ مجھے امت میں شرک کا خوف نہیں ہے، میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، تو ہم پر ماننا لازمی تھا، ہم پر اس چیز کا ماننا لازمی تھا اور اس کا خطرہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب نبی قسم کھا کے جا رہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے جا رہا ہوں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ کیا نہیں کرو گے؟ شرک نہیں کرو گے۔ شرک نہیں کرو گے۔ اب حضرات محترم، جب نبی نے کہہ دیا شرک نہیں کرو گے تو کس کی مجال ہے جو امت محمدیہ کو، امت توحید کو، امت خیریت کو مشرک کہے؟ تو یاد رکھو، میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک اکبر کا خوف نہیں ہے۔ کس کا خوف نہیں ہے؟ شرک اکبر۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آج بدھو سے بدھو بندہ اور جاہل سے جاہل بندہ بھی اس امت کے اندر کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہا۔ لیکن یاد رکھو، یہ امت اجابت کی بات ہے۔ امت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کے اندر کوئی بندہ بھی میرے نبی اور تو اور رہے بندے، حتیٰ کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی شان والی ذات میرے اور تیرے نبی کی ذات، مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، حتیٰ کہ اس نبی کی ذات کے ساتھ بھی اللہ کو شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا۔ تو بتایا جا رہا ہے ہم حضور کو بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے بلکہ رب کا حبیب مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا حبیب۔ اللہ کا حبیب۔ شریک کون ہوتا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، پارٹنرشپ دکانداری کریں، 2 بندے پارٹنر ہیں، گاڑی لے لیں، 2 بندے پارٹنرشپ ہیں، دکانداری کاروبار کریں، مداربت کریں، مداربت عربی میں مداربت کاروبار کو کہتے ہیں، آپ مداربت کریں، فعل مداربہ کریں، آپ کسی کے ساتھ آپ کام کاج کے سلسلے میں آپ حصہ ڈالیں، حصہ ہوتا ہے آدھا، بھائی آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے، اس کو کہتے ہیں شرکت، اس کو کہتے ہیں شریک، آدھا اس کا آدھا میرا، پارٹنرشپ۔ اب سنو، لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ تم نبی کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں نے کہا نا نا، ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ کیوں؟ شریک وہ ہوتا ہے جس کو آدھا ملے، جس کو آدھا ملے، یعنی کہ پارٹنر شریک وہ ہے کہ یہ اس کاروبار میں میرا شریک ہے، اس کام میں میرا شریک ہے، یعنی آدھے پیسے میں نے ڈالے آدھے اس نے ڈالے۔ شریک وہ ہوتا ہے جس کو آدھا ملے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو سارا عطا کر دے۔ اور کتنا عطا کر دے؟
رب قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ اب کوثر کیا ہے؟ ذرا اس کی طرف بھی لے چلوں آپ کو اور آپ کو بتاؤں یہ کوثر کیا نعمت ہے، یہ نعمت کوثر کیا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کو رب نے عطا کیا۔ اس کوثر کا یہ معنی آپ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ سنو، ایک معنی کوثر کا یہ بھی ہے کہ حوض کوثر نبی کو عطا کر دیا گیا، لیکن دوسرا معنی سنو، اس کوثر کے کئی معنی ہیں۔ آئیے قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، پوری دنیا کے اندر جو بھی مال اور متاع ہے، سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی مال ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، پوری دنیا کے اندر جتنا مال و دولت رکھا ہوا ہے، جتنی نعمتیں ہیں، یہ قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل۔ اب میں کوثر بتانے لگا ہوں۔ کوثر کیا ہے؟ کہ لوگ نبی کو شریک مانتے ہیں، کہتے ہیں تم نے شریک مان لیا۔ میں نے کہا نبی کو شریک ماننے سے نبی کی توہین ہے، اب نبی کو شریک نہیں بلکہ رب کا حبیب مانتے ہیں۔ اب حبیب کون ہوتا ہے؟ جسے کوثر عطا ہوتا ہے۔ اب کوثر سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قلیل کسے کہتے ہیں۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے قلیل۔ رب کہتا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ قلیل ہے۔ کیا ہے؟ اب دنیا میں مجھے بتاؤ، قلیل جس کو دنیا کی مال و متاع کو قلیل کہا گیا ہے، آج تک کوئی بندہ کیلکولیٹر کے اوپر کیلکولیشن کر چکا؟ کوئی بتائے کہ کائنات کے اندر کس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ یہ سارے ٹوٹل کر کے ساری نعمتیں بندہ ایک لسٹ میں لکھ کے بتا دے کہ قلیل جسے رب نے کہا اس کی پہچان کر سکے، اس کے علم میں آ جائے۔ جب دنیا کا قلیل مال، دنیا کی قلیل نعمتیں، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، جب یہ انسان کے ادراک میں، علم میں نہیں آ سکتا تو پھر اس سے اگلا درجہ کون سا ہے؟ یہ تو ابھی قلیل ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو کوئی نہ ڈاکٹر سمجھ سکا، نہ سائنسدان سمجھ سکا، نہ یہ آپ کے لیپ ٹاپ اور یہ انٹرنیٹ، کوئی چیز بھی اس کا احاطہ نہ کر سکی کہ کائنات کے اندر جو نعمتیں رب نے اتاری ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ قرآن خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تو یہ ساری نعمتوں کے بارے میں کہا، تو اب ہم ساری کی تو بات کر ہی نہیں رہے، ابھی ہم قلیل کی بات کر رہے ہیں کہ قلیل میں جتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور جتنے خزانے ہیں، جب یہ ہمارے علم میں، ادراک میں نہیں آ سکتے تو قلیل سے اگلا درجہ کیا ہے؟ جب قلیل کے وزن بڑھ جاتا ہے، قلیل کا وزن جس طرح ایک 20 کلو کی تھیلی ہے، جب وہ فل ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر تھیلا توڑا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب قلیل جب حد تراز کر جاتا ہے تو قلیل کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے کثیر، زیادہ۔ یہ عربی کا لفظ ہے کثیر۔ کیوں؟ اردو کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ عربی کلمات کا مقابلہ کر پائے، تو اس لیے عربی کے ساتھ عربی ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ قلیل جب سمجھ نہ آیا، اب ہم کثیر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب قلیل کے بند ٹوٹنے پڑ جائے، جب اس کی حد ختم ہو جائے، اب مسئلہ شروع ہوتا ہے کثیر کا۔ کون سا؟ کثیر۔ اب کثیر کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہے اس دنیا کے ساری نعمتیں جو سمجھ نہیں آ رہی، اب اس کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے کثیر، جس کا معنی ہے زیادہ۔ کیا معنی ہے؟ اور اس کثیر کو بھی جب رب اس کے اندر نعمتیں عطا کر 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 کے اس کی بھی جب حد ختم ہوتی ہے تو کثیر کے بعد اگلا درجہ کون سا آتا ہے؟ اکثر۔ کیا لفظ آتا ہے؟ اکثر، بہت زیادہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کثیر معنی زیادہ، قلیل معنی تھوڑا، کثیر معنی زیادہ اور اکثر معنی بہت زیادہ۔ اکثر معنی بہت زیادہ، اور اب کثیر
کے بعد اگلا کون سا درجہ ہے؟ ابھی ہمیں قلیل سمجھ نہیں آیا، کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب کثیر سمجھ نہیں آ رہا، اکثر کیسے سمجھ آئے گا؟ اب اکثر تک بات نہیں رہی، اب اکثر بھی فل ہو گیا، اتنا فل ہو گیا کہ کائنات میں کوئی فرشتہ بھی اس کے اندر کی نعمتیں نہ گن سکا۔ اب اکثر سے بات آگے نکل گئی، کہاں پہنچی؟ پھر اکثر کے بعد آگے لفظ آتا ہے کسار۔ کیا لفظ آتا ہے؟ کسار۔ کسار۔ میں بتانا چاہتا ہوں رب نے نبی کو کتنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا نبی کا اتنا پیمانے اپنے علم کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے، تمہارے علم کے پیمانے سے قلیل تمہیں سمجھ نہ آ سکا تو کثیر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب کثیر نہیں سمجھ سکتے اکثر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب اکثر سمجھ نہیں آ رہا تو کثار کیسے سمجھ آئے گا؟ سبحان اللہ۔ اب بات آپ اکثر تک سمجھ چکے کہ اکثر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، متعین ہو گیا۔ اکثر کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ۔ اکثر کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ بہت ہی زیادہ۔ پہلے تھا بہت زیادہ، پہلے تھا زیادہ، پہلا حرف تھا تھوڑا، زیادہ، بہت زیادہ، اب بہت ہی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ کیا معنی ہے؟ بہت ہی زیادہ، اتنا زیادہ کہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے۔ اور اب اس کے بعد پانچواں درجہ آ رہا ہے کوثر۔ سبحان اللہ۔ کوثر، کسار کے بعد اب نبی کو رب نے قلیل بھی نہ دیا، کثیر بھی نہ دیا، اکثر بھی نہ دیا، کسار بھی نہ دیا، بلکہ نبی کو کہا ہے نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا عطا کر دیا ہے؟ کوثر۔ لوگوں اب آپ کو پتا چلا کہ اس کوثر میں کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ کوثر میں ساری نعمتیں، دنیا کی آخرت کی ساری نعمتیں رب نے اس کوثر کے اندر کوزے میں بند کر کے کوثر میرے اور تیرے نبی کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کوثر میرے اور تیرے نبی کو بند کر عطا کر دیا۔ اب پتہ یہ چلا جب نبی کو کوثر دیا پھر دروازہ کھولا، نبی کے دروازہ کھولا اور نبی کو کیا حکم دیا؟ کوثر دے کے کہا اما السائل فلا تنہر، اے نبی جو بھی تیرے پاس مانگنے والا آئے اسے جھڑکنا نہیں، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے مصطفیٰ کو کوثر عطا کر کے لوگوں کو مصطفیٰ کا منگتا بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ منگتا بنا دیا ہے۔ اب لوگ شرک کا فتویٰ لگائیں یا نہ لگائیں، رب نے خود مصطفیٰ کو اتنا عطا کیا اور بندوں کو کہا میں رب ہو کر تمہیں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کے منگتے ہو جاؤ۔ اگر مصطفیٰ کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آؤ گے نعمتیں تو نعمتیں رہی، میں رب بھی تمہیں نہیں مل سکوں گا۔ کیوں؟ خود میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیت، اے نبی اگر میں تیرا میلاد نہ ہوتا، تجھے مصطفیٰ پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ تو پتہ یہ چلا رب وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے در سے ملا ہے، بلکہ مجھے یوں کہنے دو جس کے در سے ہمیں رب ملا ہے، واللہ اسی کے در سے تو ہمیں سب ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار اتنی بڑی ذات جس کے در سے مل رہی ہے، یہ چھوٹا بچہ مانگ دینا یا رسول اللہ مدد کیجیے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، رب نے کہا مصطفیٰ میں نے تجھے اتنا عطا کیا، اب تیرے پاس مانگنے والے آئیں گے۔ اور اما السائل کا معنی دیکھیں اس کا کتنا بڑا وزن ہے۔ اب اما السائل فلا تنہر میں کتنی حکمت ہے اور کتنا وزن والا جملہ ہے۔ جب سائل ہو تو معنی اور ہوتا ہے، لیکن جب الف لام سین الف آئے السائل عربی کے اندر آئے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے؟ اے نبی اگر تیرے پاس 1 کروڑ بندہ آئے اور ایک ہی نعمت ایک ہی چیز مانگے تو عطا کر دینا۔
اور اگر تیرے پاس کروڑ بندہ ایک ہی چیز مانگے، ایک ہی چیز مانگے تو تو نے عطا کر دی ہے، یہ السائل کا معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ 1 کروڑ بندہ آئے، ایک ہی چیز، ایک اس کا معنی یہ مانا ایک ہی چیز 1 کروڑ بندہ مانگے تو اس کو عطا کر دینا، اور 1 کروڑ بندہ 1 کروڑ چیز مانگے وہ بھی عطا کر دینا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے، السائل کا معنی یہ ہے مانگنے والا۔ تو رب نے کہا تو نے تو جھڑکنا ہی نہیں ہے، تو نے تو بس عطا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عطا کرنا۔ عطا کرنا ہے۔ تم نے بندوں کو عطا کرنا ہے، میں نے تجھے عطا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے خود کہا، اور میرے مصطفیٰ کریم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 48 ہے، میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّمَا عَلَىٰ قَاسِمٍ وَاللَّهُ يُعْطِي، اے نبی میں تجھے عطا کرنے والا ہوں اور تو لوگوں میں نعمتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ میں تجھے عطا کروں گا اور تو لوگوں کو عطا کرے گا۔ اب جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کے در کی طرف جائے گا ہم اسے چور کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ چور کہیں گے، کیونکہ دروازہ ادھر ہے، دروازہ مصطفیٰ کے در بتایا کہ یہ در ہے، ادھر سے لینے کے لیے آؤ۔ اب جو بندہ اس دروازے کو چھوڑ کے پچھلی سائڈ سے آ جائے، کھڑکیاں توڑ کے اندر خزانے لینے کی کوشش کرے، تو مجھے آپ بتائیں وہ بندہ چور ہوگا یا اور کوئی ہوگا؟ وہ تو چور ہی ہوگا نا۔ تو ہم چور والے نہیں ہیں، ہم ہور والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے نبی کی شان سننے والوں سنو، رب نے مصطفیٰ کو کوثر عطا کیا، اور رب نے مصطفیٰ کو فرمایا، میرے نبی نے انی خزائن الارض اوتیت بمفاتیح علی خزائن الارض، لوگوں سارے خزانوں کی چابیاں کنجیاں رب نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کنجیاں جس کے پاس ہوں گی وہی تالا کھولے گا، اگر اس تالے کو کوئی توڑ کے اندر جائے گا ہم اسے چور کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ چور۔ اور یار یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کسی کو چور نہیں کہہ رہا، بلکہ حدیث کا معنی یہی نکل رہا، اور نہ نکلے مجبوری بن رہی ہے کہ معنی یہی نکل رہا ہے۔ جہاں تالے لگے ہوئے ہوں، چابی مالکوں کے پاس ہو، اور مالک ہے مصطفیٰ، مالک ہے رب کا یار جس کو کوثر عطا کیا گیا۔ میں نے پہلے بتایا قلیل، کثیر، اکثر، کثار، کوثر نبی کو عطا کیا گیا، اور یہ اتنا بڑا ہے جس میں کل خزانے رب نے اس میں ڈال کے نبی کو تحفہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ نبی مالک کے کونین ہیں، وہ کچھ پاس رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی کے ہاتھ ظاہراً خالی نظر آ رہے ہیں، لیکن 2 جہاں کی نعمتیں رب نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ تو یار بات ہاتھ کی چل گئی، اب سنو مصطفیٰ کے ہاتھ میں پاور کتنی ہے۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کے اندر سورہ ملک اٹھاؤ، سورہ ملک 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت سے میرے نبی کو اتنا پیار تھا کہ میرے نبی نے جب مکے میں مدینے میں اعلان کیا کہ میرے ہر امتی کو بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بوڑھی عورت ہو، میری امت کی ہر بیٹی کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے۔ ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ مکے کے مدینے کے ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر عورت کو، ہر بچی کو یہ قرآن کی سورت یاد تھی۔ یہ ایسی سورت ہے، اور مغرب کے بعد آپ جب سورہ ملک پڑھیں، اللہ کی عزت کی قسم قبر کے اندر یہی قبر کے عذاب میں یہ آ کر قبر کے عذاب والے فرشتوں سے جھگڑا کرے گی، اور عذاب کے فرشتے قبر کے اندر اترنے نہیں دے گی اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ کے رات کو سویا کریں۔ یہ وہ سورہ ملک ہے، اور اس سورہ ملک میں رب کیا کہتا ہے، اس کی آیتیں 30 ہیں، کتنی؟ 30 ہیں، اور اگر بندہ روزانہ 1 آیت یاد کرے تو مہینے میں پوری حفظ ہو جاتی ہے۔ محنت کریں آپ، کوشش کریں، آپ کے سینے میں یہ ضرورت ہوگی تو یہ سورت قبر میں کیا کرے گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ قبر میں کیا معاملات کرتی ہے اور کتنے انعام بندے کو عطا کرتی ہے۔ فرشتے جب عذاب لے کر آتے ہیں تو قبر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، یہ
نیچے سے کہتی ہے میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے اس نے حفظ کیا ہوا ہے، اور میں تمہیں کیوں انہیں اس کے ساتھ عذاب دینے دوں، لہذا واپس پلٹو، فرشتوں واپس پلٹو۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب سے عرض کرتے ہیں مولا اب کیا کریں، سورہ ملک وہ مقابلہ کر رہی ہے، اندر جانے ہی نہیں دیتی قبر میں، ہم اس بندے کے ممتحن، امتحان لینے والے فرشتے، عذاب دینے والے فرشتے نیچے ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پوری قبر کے اندر پھیل چکی ہے، اب کیا کریں؟ رب کہتا ہے پوچھو وہ کیا کہنا چاہتی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو جب فرشتے واپس آتے ہیں عذاب والے، اس سے پوچھتے ہیں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ نور والی صورت اس کی ہوتی ہے، وہ ملک سورہ ملک کہتی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رب کو جا کے کہہ دو کیا میں تیرے قرآن کی صورت ہوں یا نہیں، اگر ہوں تو پھر میں ابھی تیری بارگاہ میں سفارش پیش کرتی ہوں، دنیا میں یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھے بڑا کرتا تھا، آج میں اس کے حق میں شفاعت کرتی ہوں، اس کو عذاب سے محفوظ کر دے۔ رب کی طرف فرشتے واپس پلٹتے ہیں، جب رب کو پیغام دیتے ہیں رب کہتا ہے فرشتوں واپس پلٹ جاؤ، اس کی شفاعت میں نے قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ سورہ ملک وہ ہے، بات نبی کے ہاتھ کی کر رہا تھا کہ ہاتھ خالی ہاتھ ہے نبی کے، پاور کتنی ہے سنو، قرآن کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات، سبحان اللہ، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے کنٹرول میں ہے ساری کائنات، سبحان اللہ، اب قرآن ہے بیدہ الملک، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے کنٹرول میں ہے ساری کائنات، بلکہ کہا جس کے ہاتھوں کے کنٹرول میں ہے ساری کائنات۔ اب میں اعلان کرتا ہوں تھپلے کی سرزمین پر سنی غیور مسلمانوں، مجھے قرآن کی ایک آیت سے بتا دو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے کوئی؟ اللہ تو ہاتھوں سے پاک ہے، تو اللہ یہاں بیدی الملک کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات؟ ہاتھ ہے ہی نہیں تو پھر ہاتھ کیوں کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے؟ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یا اللہ تیرے ہاتھ تو ہے ہی نہیں ہے، تو ہاتھوں سے بھی پاک، پاؤں سے بھی پاک، آنکھ سے بھی پاک، ناک سے بھی پاک، تو ہر بندے کے عضو جیسا تیرا کوئی عضو نہیں ہے، تو نور علی نور ہے، تو یہ کون سے ہاتھ ہیں کہ جن ہاتھوں میں ساری کائنات کا کنٹرول تو نے دے کے رکھا ہے؟ ذرا ان ہاتھوں کا اشارہ تو دے قرآن میں، ہم دیکھیں تو صحیح وہ تیرے گورے گورے ہاتھ، وہ سونے سونے ہاتھ کہ جن ہاتھوں میں اتنی پاور کہ ساری کائنات کا کنٹرول ان ہاتھوں کے سپرد کر دیا تو نے، بتا تو صحیح۔ لیکن پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا رب کا ہاتھ، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی رب کا ہاتھ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کیوں کہتا ہے کہ سارے کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں؟ اب سنیے، قرآن کی تفسیر قرآن ہی کرے تو بہتر ہوتی ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا وہ ہاتھ کون سے ہاتھ ہیں گورے گورے کہ جن ہاتھوں میں تم نے ساری کائنات کا کنٹرول دے کر رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 10 میں رب نے کہا ہاں پوچھو میں بتاتا ہوں تمہیں وہ کون سے ہاتھ ہیں کہ جن ہاتھوں میں نے ساری کائنات کا کنٹرول دے کر رکھا ہے۔ تو کہا حدیبیہ کے مقام پر اپنی توجہ لے جاؤ، جب حدیبیہ کے مقام پر سب صحابہ کرام نے میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، سب صحابہ نے بیعت کی نبی کے ہاتھ پر، رب نے کہا ان الذین یبایعون اللہ انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو تیرے نبی میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یہ نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو رہی تھی،
یہ میری بیعت ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے رب نے کیا لفظ بولا؟ فرمایا ید اللہ، یا اللہ کے جو ہاتھ تھے جن ہاتھوں پر صحابہ بیعت ہو رہے تھے، گورے گورے ہاتھ، یہ ہاتھ بتا تو صحیح کس کے ہاتھ ہیں؟ تو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ عربی میں ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ رب نے کہا یہ ید اللہ والا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا رب نے پوری کائنات کا کنٹرول ہاتھوں میں دے رکھا تھا۔ وہ ہاتھ رب کے ہاتھ جو تھے وہ رب کے حقیقتاً ہاتھ نہیں تھے بلکہ میرے اور تیرے نبی کے ہاتھ تھے، جنہیں قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی یہ جو تیرے ہاتھ ہیں تیرے ہاتھ نہیں ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ میرے نبی کے ہاتھ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ ساری کائنات کا کنٹرول میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ٹائم ہو چکا ہے میرے خیال میں، تو اس لیے حضرات محترم اسی پر اختصار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع تو لمبے، آپ مجھے ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہوں گے شاید، یہ تو اتفاقی طور پہ میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ حضرت صاحب جانتے ہیں پنڈی بھی ایک جمعہ میرے پیچھے پڑا تھا حضرت صاحب نے، اللہ سلامت رکھے۔ تو بزرگ آپ ہمارے، میں اسی علاقے میں کٹلی کے مقام سے آیا ہوں، تو یہ قاری صاحب کی ان کی محبت تھی، انہوں نے کہا آپ ساتھ چلیں۔ تو میں تو ضمن آج چھٹی کر کے آیا ہوں اپنے مسجد میں سے، تو میں نے کہا چلے حاضری دے دوں، یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ شکریہ۔ تو اس لیے میں نے صرف چند باتیں اختصار کے ساتھ رکھ دی، ورنہ موضوع اتنا لمبا پڑا ہوا تھا، اسٹرکچر بھی میرے پاس تھا شاہد کے سناتا جاؤں تو قیامت آ جائے، کیونکہ شان رسالت سمجھنے والی نہیں ہے۔ شان رسالت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اور جو سمجھ چکے ہیں وہ جاہل ہیں۔ کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو تو ابو بکر بھی نہ سمجھ سکا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ابو بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو تو میرے رب کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے حضور کی شان تو رب ہی جان سکتا ہے جس نے شان عطا فرمائی ہے، ہم بندے کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات محترم یہ چاولوں کی ایک دیگ میں سے ایک چاول کا ایک لنگر میں نے آپ کو پیش کیا ہے جمعے کے دن، اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔